بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے صحیح بخاری کی ایک حدیث سے استدلال کر کے یہ بات کی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نبی بنتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371 میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کچھ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر بھی انہی کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس حدیث سے استدلال کر کے مرزے نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق یہ بات کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر نبوت جاری ہوتی تو یہ حضرات بھی نبی بنتے۔ پہلے آپ مرزے کی بات سن لیں۔ اسماعیل اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے اور حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے، تو اس میں امپلائڈ ہے اگر رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہوتی تو حسن و حسین بھی پیغمبر ہوتے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اس حدیث سے استدلال کر کے مرزے نے جو بات کی ہے اس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر مرزے کی یہ بات اس بنیاد پر ہے کہ وہ بھی نبی کے بیٹے تھے اور یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے تو سارے بیٹوں کو نبی ہونا چاہیے تھا، یعقوب علیہ السلام کے 12 کے 12 بیٹوں کو نبی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر مرزے نے یہ بات اس بنیاد پر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اگرچہ صراحتاً تشبیہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس کو تشبیہ بنایا جائے تو بھی یہ بنیاد درست نہیں ہے، ورنہ پھر جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے ساتھ تشبیہ دی ہے ان کے بارے میں یہ بات کہنی پڑے گی کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو وہ بھی نبی ہوتے۔ مثلاً صحیح بخاری حدیث نمبر 2699 اور حدیث نمبر 4251 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 423 اور حدیث نمبر 430 میں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی۔ اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ حدیث خود مرزے نے بھی بیان کی ہوئی ہے۔ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے، یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے، ابو ذر غفاری۔ یہ 3 نام تو سرسری طور پر دیکھنے سے سامنے ہے، ورنہ اور بھی کئی سارے صحابہ کے نام شاید مل سکیں گے۔ بہرحال اگر تشبیہ کی بنیاد پر یہ بات، یہ عقیدہ رکھنا درست ہے، یہ بات کہنا درست ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، اور اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے؟ یعنی اگر اسی بات کو بنیاد بنانا ہے تو کل کوئی آدمی ان میں سے کسی کے متعلق بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو یہ بھی نبی ہوتے۔ اس لیے قیاس آرائیوں کی بنیاد پر یہ بات کسی کے متعلق نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 124 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے کسی کے متعلق یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو یہ نبی ہوتے، یہ نبی ہوتے؟ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کر فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور اس حدیث کو مرزا بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ پہلی تو بات ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، امت میں میجورٹی محدثین اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور دور اعظم میں جو بڑے کرٹک ہیں اس فیلڈ میں، شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، دونوں اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اسے حسن غریب لکھا ہے شان میں، اور میں نے آج سے 7 سال پہلے حضرت عمر کے فضائل پہ ایک لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 65، اس میں سیدنا عمر کے فضائل میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری مسلم سے بیان کی تھی،
کچھ ترمذی سے، مسند احمد سے، ان میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ چونکہ یہ بات صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہی ہے، اس لیے ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر صحیح بخاری 6194 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ رہتے، یعنی ابراہیم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چونکہ روایات میں ان کے نام صراحتاً آ گئے ہیں، اس لیے ان کے متعلق تو یہ بات کی جا سکتی ہے۔ اپنی طرف سے کسی کی ذات کے متعلق قیاس آرائیاں کر کے یا زبردستی کہیں سے اشارے نکال کر یہ بات کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو اس کا دروازہ کھل جائے گا اور ہر آدمی اپنے اپنے طور پر استدلال کر کے مختلف شخصیات کے بارے میں یہ بات کہنا شروع کر دے گا، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو ہمیں کیسے حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی قیاس آرائیوں کے ذریعے کسی کا نام لے کر یہ بات کہیں؟ ہم تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یقیناً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات ہم نہیں کہتے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جاری ہوتی تو صدیق اکبر نبی ہوتے، یہ بات تو ان کے متعلق بھی ہم نہیں کہتے، اس لیے ہم اپنی طرف سے کسی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہتے۔